بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت میں قربانی پہ پابندی کیوں ہے؟ گاؤ رکشا کی آڑ میں سالانہ اربوں ڈالر کا دھندا، ہندو بنیے کے بزنس ماڈل کی سنسنی خیز داستان میری زبان آپ کو میں سناتا ہوں آج۔ یہ ہے مبشر لقمان چینل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور پاکستان میں رہنے والا ہر وہ الٹرا لبرل جو سال کے 12 مہینے بھارت کے ساتھ دوستی کے بخار میں مبتلا رہتے ہیں نا، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ بھارت کی کئی ریاستوں میں رواں سال عید قرباں پہ گائے، بیل، بچڑے اور اونٹ کی قربانی پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وہ روشن خیال حلقے جو 24 گھنٹے ہندو خون اور مسلم خون کو ایک جیسا ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے خبر ہے کہ ممنوعہ جانوروں کی قربانی کرنے والے کو 6 ماہ کی قید کے ساتھ جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اس سو کالڈ دانشور جو تقسیم ہند کو انگریز کی سازش قرار دیتے ہیں، ان کو میں بتاؤں کہ بھارت کی اعلیٰ عدالتوں نے ریاستی حکومتوں کے اس ظالمانہ حکومتی اقدام کو جائز قرار دیا۔ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی پاکستان میں عام لوگ اسے ہندوتوا کا مسلمانوں پہ نیا وار سمجھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس پابندی کا ہندو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ہندو بنیے کا ایک بزنس ماڈل ہے۔ بھارت کے اس نئے بزنس پلان پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو کولکتہ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھارت کی اعلیٰ عدالتیں عوامی مفاد کے نام پہ کیسے ہندوتوا کو تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ کولکتہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ گائے کی قربانی اسلام یا عید الاضحیٰ کا لازمی حصہ نہیں ہے، نہ ہی کسی مذہبی روایت یا تہوار کا لازمی جز ہے، لہٰذا ریاستی حکومت عوامی مفاد میں جانوروں کی قربانی پہ پابندی لگا سکتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اس فیصلے کو لوگوں کو ویجیٹیرین بنانے کی تحریک کے حصے کے طور پہ نہ دیکھا جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کولکتہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلوں میں جن عوامی مفاد کا ذکر کیا ہے وہ ہے کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بیف کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کون سا ملک ہے؟ آپ میری یہ بات سن کر حیران ہو جائیں گے کہ بھارت بیف ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا بڑا ملک۔ بھارت ہر سال گائے اور بھینس کو تقریباً 1.7 ملین میٹرک ٹن گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے، جس کی مالیت جو ہے 3.7 بلین ڈالرز کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت نے مالی سال 2024 میں تقریباً 3.74 بلین امریکن ڈالر کا بیف جو ہے بڑا گوشت مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کیا۔ اسی سال 2025 میں بھارت کی جانب سے گوشت کی برآمدات کا حجم 1.65 ملین میٹرک ٹن تک پہنچنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اب آپ یہ سن کے مزید حیران ہوں گے کہ اس بھارتی بیف کی سب سے بڑی منڈی امریکہ یا یورپین ممالک نہیں، مسلم ممالک ہیں۔ ملیشیا، انڈونیزیا، عراق، سعودی عربیہ اور ان میں سر فہرست ہیں یہ ملک۔ یہی ہے وہ ڈالر کا کاروبار جسے بچانے کے لیے گاؤ رکشا کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ اربوں ڈالر کا دھندا جسے بچانے کے لیے گائے، بیل، اونٹ اور بچڑے کی قربانی میں پابندی عائد کی جاتی ہے اور اعلیٰ عدالتیں عوامی مفاد کے نام پہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں گائے کو ذبح کرنے کا باقاعدہ ایک قانون موجود ہے، اور اس قانون کے تحت گائے کی عمر اگر 14 سال ہو تو آپ سلاٹر ہاؤس میں سرٹیفکیٹ حاصل کر کے اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہندوؤں کے جذبات اس سے بھی مجروح ہو جاتے ہیں، اس لیے بھارتی مسلمان گائے کی بجائے بھینس کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب گاؤ رکشا کے نام پہ بھینس، بیل اور بچڑے کی خرید و فروخت اور نقل و حمل پہ بھی موت کا پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ مسلمان بیوپاری ایک علاقے سے مویشی خرید کر دوسرے علاقے میں منتقل کرتے ہوئے مشتعل ہجوم کے ہتھے چڑھ جائے تو اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے ٹرک سے کوئی بوڑھا یا بیمار گائے برآمد ہو جائے تو پھر سرکاری اجازت نامے کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، مشتعل ہجوم مسلمان بیوپاری کو زندہ جلانے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ دوسری طرف ہندو بیوپاری 14 سال سے کم عمر گائے بھی ایکسپورٹر کو بیچ دیتے ہیں اور وہ انہیں ذبح کر کے گوشت بیرون ملک ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، لیکن انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ انڈیا کے ہر شہر میں سرکاری سلاٹر ہاؤس کھلے ہیں، لیکن وہاں گاؤ ماتا کے محافظوں نے کبھی حملہ نہیں کیا، کبھی کسی ہندو بیوپاری کو سر عام تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، اور بیف ایکسپورٹ کرنے والی فیکٹری پہ کبھی کسی نے دھاوا نہیں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ بی جے پی کے لیے تمام سلاٹر ہاؤس بھتے کی فیکٹریز ہیں۔ اگر سارا بیف مقامی مسلمان ہی کھا جائیں گے تو پھر ہندو بنیا بیرون ملک کیا بھجوائے گا؟
اور اس دھندے کو چلانے کے لیے گاؤ رکشا کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور اربوں ڈالر کی اسی بیف انڈسٹری کے لیے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ ہم آئے روز سنتے ہیں گائے کا گوشت اسمگل کرنے پہ مشتعل ہجوم نے مسلمان نوجوانوں کو تشدد کر کے مار دیا، لیکن ہم نے کبھی اس واقعے کی تحقیقات ہوتی نہیں دیکھی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ فلاں واقعے میں ملوث مجرموں کو سزا دے دی گئی ہے، اور عام آدمی ان واقعات کو مذہبی معاملہ سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس کاروباری معاملہ ہے۔ آپ ہندوستان کا دوگلا پن دیکھیں کہ بھارتی شہری دنیا میں جہاں کہیں بھی مقیم ہوں وہاں مکمل آزادی کا مطالبہ کریں گے، اور یہ لوگ آئے روز نیو یارک، ٹورانٹو، لنڈن اور سڈنی کی سڑکوں پہ اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں اور اس دوران پورے علاقے کو بلاک کر کے رکھ دیتے ہیں اور جگہ جگہ گندگی پھیلاتے ہیں۔ یہ لوگ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور آسٹریلیا کے دریاؤں میں مورتیاں بہا کر انہیں مسلسل آلودہ کر رہے ہیں، کبھی انسانی حقوق کی آڑ میں تو کبھی مذہبی آزادی کے نام پر مقامی قوانین کی سرعام خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مقامی کمیونٹی یا سرکاری ادارے انہیں اگر روکنے کی کوشش کریں تو یہ نسل پرستی کا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی فوراً آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے، اور حال ہی میں امریکن سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو انڈیا دورے پہ آئے تو گودی میڈیا کے ایک سٹار رپورٹر نے ان سے شکوہ کیا کہ امریکہ میں مقیم بھارتی شہریوں کو اکثر نسل پرستانہ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکن وزیر خارجہ نے اسے بڑا خوبصورت جواب دیا، سنیں ذرا۔ To address that, but I'll take that very seriously about the comments. Look, I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. سنا آپ نے مارکو روبیو نے کہا کہ ایسے بدتمیز اور بیہودہ لوگ ہر ملک اور ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بھارت میں بھی ہوں گے۔ تو امریکن سیکرٹری خارجہ کو شاید پتہ نہیں کہ بھارت میں ایسے انتہا پسندوں کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ امریکن سیکرٹری خارجہ کو چاہیے تھا کہ بھارت میں بیٹھ کے بھارتیوں کو آئینہ دکھا دیتے اور ان کو بتاتے کہ تمہارے ہاں تو ایک منتخب وزیر اعلیٰ سرکاری تقریب میں خاتون کا نقاب نوچ لیتا ہے۔ کیا یہ حرکت نسل پرستانہ نہیں ہے؟ مارکو روبیو کو اس رپورٹ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھارت میں بسنے والے اقلیتیں خوف کے عالم میں کیوں ہیں؟ تو میں مانتا ہوں کہ بھارت کا آئین مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ بھارت خود ایک سیکولر ریاست اپنے آپ کو کہتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کوئی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ عملی طور پہ یہاں ہر دور میں مذہبی اقلیتوں کو قانونی، سماجی اور سیاسی دباؤ اور پابندیوں کا سامنا رہا۔ آپ اقوام متحدہ کا ریکارڈ دیکھ لیں، آپ کو وہاں بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی درجنوں قراردادیں ملیں گی۔ بھارت میں تو لو جہاد کے نام پہ آپ کسی مسلمان نوجوان کو سرعام قتل کر دیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ دلی کی سڑکوں پہ بارش مردوں اور برقع پوش خواتین کو سرعام ہراساں کرنا معمول ہے۔ آپ تھانے میں شکایت لے کے جائیں، پولیس الٹا آپ کو دھر لے گی۔ آپ ایک لمحے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج مظالم کو نظر انداز کر دیں، آپ منی پور کے حالات دیکھیں، وہاں ریاستی سرپرستی میں آبادیوں پہ حملے کیے جاتے ہیں، گھروں کو جلایا جاتا ہے اور آئے روز کی خواتین کو اغوا کیا جاتا ہے، جن کے بعد میں لاش بھی نہیں ملتی۔ تو بھارت میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے اپنی رپورٹ میں وہاں سرکاری سرپرستی میں نسل کشی کا اعتراف کیا، اور بھارت سرکار نے بھی منی پور میں فسادات کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بٹھایا، لیکن وہ کمیشن آج تک اپنی رپورٹ حکومت کو ہی نہیں جمع کرا سکا۔ تو بھارت سرکار بار بار کمیشن کو رپورٹ جمع کرانے کی ڈیڈ لائن دیتی ہے، اور ہر بار ڈیڈ لائن میں خود ہی توسیع کر دیتی ہے، اور کمیشن کو رپورٹ جمع کرانے کے لیے اب 24 نومبر 2026 تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ 26 نومبر، یہ سوچ لیں آپ۔ لیکن حسب روایت پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے رپورٹ کا اجرا ملتوی کر دیا جائے گا۔ تو منی پور میں بھی بنیادی لڑائی وسائل کی ہے، جو مذہب کے اور نسل پرستی کی آڑ میں لڑی جا رہی ہے۔ آسام، ناگالینڈ، میزورام میں بھی اقلیتیں خوف کا شکار ہیں۔ انتہا پسند ہندوؤں کے جتھے سرعام گرجا گھروں کو نظر آتش کرتے ہیں۔
क्रिसमस की तकरीबात में धावा बोलते हैं और पूरे भारत में इस जुनूनियत पे कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलता। मुसलमानों और ईसाइयों की तरह सिख बरादरी भी भारतीय मुजालिम का शिकार है। 1984 में रियासती सरपरस्ती में सिखों की नस्ल कशी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी मुख्तलिफ शक्ल में जारी है। किरपान सिखों की मजहबी शनाख्त है, लेकिन कोई भी सिख किरपान के साथ अंदरून मुल्क भी फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकता, किसी सरकारी तकरीब में नहीं शरीक हो सकता। आम तौर पे हम हर साल अगस्त के महीने में आज़ादी का जश्न मनाते हैं। 14 अगस्त को हम अंग्रेज़ के जबर और जुनूनी हिंदुओं के तासुब से निजात दिलाने पर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन रवा साल मेरा जी चाह रहा है कि मई के महीने में पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना लूँ। 28 मई यानी बड़े ईद वाले दिन बाबाए कौम की दूरअंदेशी को सलाम पेश कर दूँ, क्योंकि उन्होंने बर वक्त इस हकीकत को भांप लिया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती। और मैं चाहता हूँ इस मौके पर मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुसूसी शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि उस दिन इस अनपढ़ चाय पिलाने वाले के तासुब आमेज़ और नफ़रत अंगेज़ इक़दामात ने एक बार फिर दो कौमी नज़रिए की इफ़ादियत साबित कर दी। आप मुझसे एग्री करते हैं तो मैसेज करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।